اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سپر پاور کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں اس ویڈیو میں آپ سے استغفر اللہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک سپر پاور کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے تمام قبرستانوں پر سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرتا ہے جو میری حدیث سن کر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی میں اسے راحت عطا فرمائے گا۔ استغفار کی ایک تسبیح ایسے بڑے بڑے مسائل حل کروا دیتی ہے، ایسی ایسی مشکلات حل کروا جاتی ہے اور ایسی ایسی زندگی کی بڑی منزلیں طے کروا جاتی ہے کہ انسان کی عقل گمان نہیں کر سکتی۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھو، مگر پورے دھیان سے، پورے جذبے اور کیفیت کے ساتھ پڑھو، اور پھر اپنے رب کی رحمت دیکھو اور جلوہ دیکھو اور کریم کی عطائیں دیکھو۔ اور اگر تم بہترین وقت چاہتے ہو تو رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرو اور استغفر اللہ کرو اور اپنی پچھلی نسلوں کی، اپنے بڑوں کی طرف سے توبہ کرو، ان کے گناہوں کی طرف سے توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں خوشحال بامراد رہیں، رشتوں میں برکت، رزق میں برکت، مسائل اور مشکلات نہ ہوں، آپ کی نسلیں شاد و آباد رہیں، تو پھر توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پھر ایک دوسرا بندہ آیا۔ اس نے کہا کہ میری فصل کم ہوتی ہے۔ آپ نے اسے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا۔ اس نے کہا میرا روزگار نہیں ہے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ غرض کہ جو بھی آتا آپ اس کو استغفار کا کہتے۔ ایک بندہ بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، حضرت جو بھی بندہ آتا ہے آپ اس کو استغفار پڑھنے کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نوح میں نہیں فرمایا؟ ترجمہ: تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ دیکھو اگر تم استغفار کرو گے میں بارشیں دوں گا، فصلیں دوں گا، بیٹے دوں گا، نعمتیں دوں گا، باغات دوں گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دوں گا۔ معلوم ہوا کہ کوئی کمی میرے یا میرے پچھلوں کی تھی۔ جب میں نے استغفار کی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر بیٹوں کی بندش بھی ختم، بارشوں کی بندش بھی ختم، کھیتوں کی، فصلوں کی، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت میں ہوگا وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں کثیر التعداد استغفار لکھا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال لکھنے والے دو فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بندے کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں تو اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کی سب خطائیں معاف کر دیں جو اس استغفار کے درمیان میں لکھی ہیں۔ نسلوں میں مال، عزت، دولت، دکانیں، کاروبار، زمینیں بچانا چاہتے ہو تو اپنی پچھلی نسلوں کی طرف سے استغفار کرو اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہا کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ یہ صدقہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آباء و اجداد میں سے اگر کسی نے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ کیا، کوئی جانے یا انجانے میں کوئی زیادتی کی ہے تو یا اللہ میں ان کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں
اور صدقہ بھی کرتا ہوں۔ یا اللہ میری نسلوں کو اس پکڑ سے بچا لینا۔ بعض اوقات لعنتیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ استغفار کرتے ہوئے اپنی نسلوں کا ضرور خیال رکھا کرو۔ شاید میرے دادا، اس کا دادا، اس کا دادا اس سے نہ جانے کیا گناہ کیا ہو، کیا خطا ہوئی ہو، اس کی طرف سے استغفار کرتے رہو۔ جس طرح خاندانی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح لعنتیں، بددعائیں بھی منتقل ہوتی ہیں، اور اس کا حل صرف اور صرف استغفار ہے۔ دعائیں بھی نسل چلاتی ہیں اور بددعائیں بھی نسل چلاتی ہیں، رحمتیں بھی نسل سے چلتی ہیں، لیکن سجدے، بڑے بڑے فیصلے اللہ سے بدلوا دیتے ہیں۔ جتنا بھی استغفار یاد ہے وہ سب پڑھا کرو، کم سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جتنے بھی دکھ، غم، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتا ہے کہ وہ سب میں استغفار سے ختم کر دوں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کو استغفار کا پتہ ہے اور وہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے، فرمایا وہ بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ استغفار کریں، میں پریشانیاں دور کروں گا۔ ہمیں جتنا آرام چاہیے، جتنی محبت چاہیے، جتنی عزت چاہیے، جتنی وفا چاہیے، اور جتنی حفاظت چاہیے، اور جتنی خدا کی نصرت چاہیے، اور جتنی دولت چاہیے، ہمیں اتنا استغفار کرنا ہوگا۔ سورۃ نور میں ہے کہ جب سب آپ کو استغفار کی کثرت سے ملے گا۔ اگر ایک آدمی استغفار کر رہا ہے اور اس کو فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے پڑھنے میں کوئی کمی ہے۔ قرآن تو سچا ہے، آپ اپنے آپ کو اس معیار تک لائیں کہ ہمیں استغفار سے وہ فائدے ملیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو بخشش صرف 2 ہی صورتوں میں مل سکتی ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اور دوسری استغفار کی وجہ سے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ مال کی کثرت عطا فرمائے گا، اور مال بھی وہ عطا کرے گا جو پاکیزہ ہوگا، حلال بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا اور مبارک بھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو اس کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ شکر کرتا ہے تو میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں۔ تسبیحات ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پڑھا کرو، بائیں ہاتھ سے اسلام میں کوئی تفسیر نہیں۔ آپ کا اور ہمارا کام خیر آگے بڑھانا ہے، جو عمل نہ کرے اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سوچنے کو ملا ہوگا، کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور کچھ نیا کرنے کو ملا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتی ہوں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ امید آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی، بس آپ ہی امید کو چھوڑ دیتے ہیں۔